challenges, opportunities and way forward. So ہم اس پہ بات کریں گے. اور میڈم شمیلہ صاحبہ جو ہیں یہ وہاڑی سے ان کا تعلق ہے. ایک اس سال کے آغاز میں بھی ایک دو بار مختلف ویبینارز کے اندر انہوں نے اپنی موجودگی کا، اپنے شوق کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کی، اپنے کامیابیاں شیئر کی. اور آج پھر ہم نے ان کو دعوت دی کہ بھرپور طریقے سے ذرا ہم جان سکیں کہ شمیلہ صاحبہ کس طرح سے انہوں نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا اور کون کون سے اہم اہداف ہیں اپنی زندگی کے جو یہ حاصل کر چکی ہیں. سو ان کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کی ایک نظر اس آج کا جو ہمارا ایجنڈا پوائنٹ ہے اس پہ نظر ڈال لیں. اپنے ناموں کے ساتھ پلیز اپنے ضلع کا نام ضرور میٹنگ میں جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اپنے ری نیم کر کے اپنے ضلع کا نام ایڈ کر لیجئے. اور میڈم سپیکر کے بارے میں، میڈم شمیلہ صاحبہ کے بارے میں ہم جانیں گے. آج کا جو ہمارا کام ہے، جو ہمارا عنوان ہے آج کے ویبینار کا، اس کا تعلق پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ. اور آپ سب کی جو سالانہ کانفرنس ہے دیہات کی عورت کا، جو سالانہ دن ہے 15 اکتوبر، اس کی 2022 کے اندر جو اس کانفرنس کا انعقاد ہوا، اس کے مختلف سیشنز کے ساتھ آج کی گفتگو کا کیسے تعلق بنتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اور میڈم شمیلہ صاحبہ اپنی ان کی گفتگو ہم سنیں گے، آپ کے سوالات جوابات آئیں گے، آپ کی تجاویز اور سفارشات ہوں گے، اور آخر میں ہم ایک آج کی اپنی میٹنگ کو یادگار بنانے کے لیے، ایک تصویر بنانے کے لیے آپ سب سے کہیں گے کہ کیمرہ آن کریں. سو اگر ہم دیکھیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کا کردار، مواقع کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، مواقع کیا ہیں، اور اس کے لیے آگے کا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے. اس کو ہم نے 3 پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جب خواتین سیاست کے اندر اچھے طریقے سے شامل ہو سکیں گی، گراس روٹ لیول سے پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی تک، تو پاکستان کے اندر جو صحت کے مسائل ہیں، جو پائیدار ترقی کا ہدف نمبر 3 ہے، گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، اس کے حصول میں بہتری آئے گی. اور اس کے خاص طور پہ متعدی بیماریوں کے حوالے سے جو آگاہی ہے، یعنی ہیلتھ کے کام کو یہ مانیٹر کر سکیں گے، اس میں اپنا کنٹریبیوشن خواتین اس میں ایڈ ان کر سکیں گی، اپنا حصہ ڈال سکیں گی بر وقت. اور جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے اس کو اپنے دیہاتوں میں، اپنے ارد گرد کے علاقوں میں دیکھ پائے گی کہ وہ کیسے وہاں تک پہنچ رہے ہیں. اور 3.9 اس پائیدار ترقی کا ہدف جو ہے آلودگیوں کی وجہ سے بیماریاں اور خطرناک کیمیکلز کیسے زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں، اس کو بچنے کے لیے آگاہی جو ان تک پہنچتی ہے وہ کیسے دیہات کی طرف تک جب پہنچائیں گے. معلومات کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ معلومات تک رسائی ہے. جب ہمارے دیہاتوں میں یہ معلومات پہنچے گی اور محکمے اس کے حوالے سے آگاہی پہنچائیں گے، اپنی خدمات سر انجام دیں گے، تو یقیناً اس میں بہتری کی طرف چلیں گے ہم سب. عالمی صحت کے جو خطرات ہیں اس کے لیے ابتدائی وارننگ کے نظام کو بہتر بنانے میں بھی اگر خواتین سیاست کے اندر بہتر طریقے سے شامل ہو سکیں گی، زیادہ خواتین ہوگی تو وہ اچھے طریقے سے اس میں بھی بہتری آئے گی. دوسرا ہمارا پائیدار ترقی کا ہدف کوالٹی ایجوکیشن. ایجوکیشن کے مسائل کے حوالے سے میڈم شمیرہ بھی ہمارے ساتھ جو انہوں نے اپنے ضلع میں دیکھا اس پہ بات چیت کریں گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب خواتین سیاست میں شامل ہوتی ہیں تو صحت، تعلیم اور صنفی برابری کا جو ہمارا ہدف ہے اس کو حاصل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اس آگاہی کو اپنے علاقے کے تمام لوگوں تک، گھرانوں تک پہنچا سکتی ہیں تاکہ خواتین اور بچیوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بہتر ہو سکیں. سو یہ 2 سلائیڈز کو ہم نے دیکھا. اس کے اندر ہم 3 پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ، یہ شیٹ آپ کے ساتھ سامنے ہے، اور اس کے ساتھ SDG پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ضرور وزٹ کیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے اور آپ سب کے لیے، ہم سب خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو خواتین کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جو مختلف پائیدار ترقی کے اہداف ہیں اس میں کتنا حصول ہو چکا ہے اور ہم کیسے اس میں کس کس ہدف کو حاصل کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو آگے چلیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کا جو سیشن ہے وہ کس طرح سے اس کا ربط بن رہا ہے جو آپ کی قومی اور بین الاقوامی عالمی دن ہے آپ کا دیہات کی خواتین کا 15 اکتوبر، اس کی کانفرنس جو کہ 2022 میں ہوئی، اس کے 2 سیشنز کے ساتھ بہت کلوز تعلق بن رہا ہے. ایک ہے ورکشاپ آن ہاؤ ٹو انشور افیکٹو انکلوژن آف رورل ویمن لیڈرز ان اینول ڈیولپمنٹ پلان
جو ہمارا یہ سیشن تھا اس کے ساتھ بہت ڈیپلی آج کی گفتگو کا تعلق بنے گا. اور دوسرا ورکشاپ آن نادرا سروسز فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس, اس سے نیکسٹ جو تھرڈ ہے اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا مضبوط تعلق بنتا ہے, جس میں ہم نے بات کی تھی, اگر یہ صرف عنوانات ہے, اس کی 2 پکچرز ہم نے شیئر کی تھی پچھلی سلائیڈز میں. تھرڈ نمبر پہ جو آپ کے سامنے عنوان لکھا ہوا ہے وہ عورتوں کی سیاست میں شمولیت اور نمائندگی کے اوپر ایک جو ورکشاپ آپ کی ہوئی تھی دیہات کی خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کے ساتھ بہت مضبوط تعلق بنتا ہے آج کے ہمارے سیشن کا. اور ہم میڈم شمیلہ اسلم صاحبہ جن کا تعلق وہاڑی سے ہے, وہ ممبر پنجاب اسمبلی رہ چکی ہیں, اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ضلعی صدر ہیں پی ایم ایل این کی ضلع وہاڑی کے لیے. بہت تعلیم کے شعبے میں صحت کی ضروریات کو, سہولیات کو اپنے ضلع میں بہتر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر چکی ہیں. اور خواتین کی خاص طور پہ جو تربیتیں ہیں سیاست میں شامل ہونے کے حوالے سے, جو ان کا تقریباً 20 سے 25 سال کا جو تجربہ ہے, اس میں بہت زیادہ خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں. تو ہم میڈم شمیلہ اسلم صاحبہ سے سنیں گے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں کہ ان کا, سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے, میں میڈم شمیلہ صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں میڈم, اور مائک آپ کی طرف بھیجنے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے اندر خواتین کی شمولیت تو میڈم فاطمہ جناح صاحبہ سے شروع ہو گئی تھی, مادر ملت ہے ہماری. اس کے بعد بہت اہم رول اگر ہم دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, جو کہ مسلم دنیا میں وزیر اعظم کی سطح پہ انہوں نے سرو کیا ہے اور بہت اہم کردار ادا کر چکی ہیں. کہ آپ کا جو سفر ہے وہ ایک خاتون سے شروع ہوا, اور آپ کی تعلیم, آپ کی جو کاوشیں ہیں, آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی تعلیم کے بعد آپ سیاست میں بھی آئیں, تو ہم یہ سننا چاہیں گے. تو میڈم شمیلہ صاحبہ ویلکم ٹو یو. آپ اپنا پلیز, اب مائک آپ کے حوالے. ایگزیکٹلی 3:17 پہ ایجنڈے کے اکارڈنگ. میڈم شمیلہ آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ آپ نے اپنے مائک کو ان میوٹ کرنا ہے. السلام علیکم میڈم شمیلہ, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ آئی تھنک میڈم وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, دوبارہ آ جاتی. اوکے اوکے. سو میڈم جب تک ہمیں دوبارہ جوائن کرتی ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم اگر دیکھیں ہمارے پاکستان کے مختلف دیہاتوں کے اندر جو آپ سب بہنیں شناختی کارڈ بنوانے کے اور باقی جو خدمات کر رہی ہیں, تو بہت گراس روٹ لیول پہ خواتین نے ہمیشہ ہی سیاست کے اندر, اگر پاکستان کے اندر ہم الیکٹورل رول کے اندر بات کریں, خواتین کی رجسٹریشن کی بات کریں, تو بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی مختلف سطحوں پہ ادا کر رہی ہیں. مجھے 1 منٹ کی اگر آپ اجازت دیں, میں ان کو کال کر کے میڈم کو چیک کر لوں. یا رحیمہ آپ میری مدد کر سکتی ہیں میڈم شمیلہ سے 1 منٹ کے لیے اگر آپ کال کر لیں, کیونکہ ابھی وہ ہمارے ساتھ تھی, فیو منٹ بیفور شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. جی میں کرتی ہوں کال. جی جی. سو جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ان کا بہت اہم تعلق ہے سیاست کے ساتھ, اور اگر وہ سیاسی پلیٹ فارم میں ایک خواتین نہیں آئیں گی تو خواتین کی جو مسائل ہیں وہ یونین کونسل کی سطح پہ, تحصیل کی سطح پہ, ضلع کی سطح پہ اور پھر صوبائی سطح پہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہو سکیں گے, ان پہ بات نہیں ہو سکے گی. ان کو جو جتنی ترجیح جو اس کو ملنی چاہیے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک خواتین سیاست کے اندر شامل نہیں ہو پائے گی. تو سو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستان کی بہنوں کو سیاست کے اندر عملاً
چاہے وہ مقامی حکومتی نظام ہو، اس میں شامل ہو، تحصیل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، اور پھر پروونشل، صوبائی اور قومی اسمبلی تک بھی پہنچنے میں بالکل نہ ہچکچائیں اور اس سفر میں شامل ہوں، تاکہ پاکستان کے ہر کونے میں رہنے والی خواتین اور جو لڑکیوں کے مسائل ہیں اس پہ بات چیت کر سکیں، اور اس کو ہر فورم پہ اس پہ اپنی آواز بلند کریں اور مسائل کو ٹیبل پہ لائیں. اس کے لیے ان کے پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے مسائل کو، تحفظ کے مسائل کو، تعلیم کے مسائل کو، برابر مواقع جو نہیں مل پا رہے یا ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ان کو وہ ماحول میسر نہیں آ پا رہا، تو اس میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے. میڈم شمیلہ خوش آمدید اگین. میڈم میں چاہوں گی کہ میں آپ کو ویلکم کہنا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ آپ مائک کو سنبھالیں، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو سیاسی سفر ہے جی میڈم شمیلہ تھی ہمارے ساتھ، ان کی کال آئی ہوئی تھی اور وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کی طرف سے میٹنگ میں کچھ ایشو آ رہا ہے، تو میں 1 منٹ سے ان کو ڈیل کر لوں. اگر میری بہنیں کوئی بھی جو اس وقت سیاست کے حوالے سے کوئی تھوڑی بہت ہی ذرا گفتگو کو جاری رکھ سکتی ہیں. رحیمہ، میڈم سلیمہ، تو پلیز ذرا کنٹینیو کیجئے. میں میڈم کو لے کے آتی ہوں ذرا ان کا ایشو ریزالو کر کے. السلام علیکم. اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتے ہیں، وہ کمنٹ ہے، کچھ سجیشنز ہے، کر سکتے ہیں. جی میڈم. میڈم شمیلہ ہمارے ساتھ آ گیا. میڈم آپ کا مائک ان میوٹ کر لیں، اپنا مائک نہیں میوٹ ہے. ہیلو، میڈم ہاں جی، شمیلہ آواز جسٹ آ وہ رہی ہے میری؟ جی میڈم بالکل آ رہی ہے. خوش آمدید میڈم. آپ کی کیا آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے اسکرین. اس پر ایک جی کنہیں میڈم. کی پکچر سو آ رہی ہے، میری اپنی نہیں آ رہی. جی 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 وہ ذرا ہم اگلی سلائیڈ پہ آ گئے ہیں. بالکل وہ ہم سٹارٹ اچھا میں تھے. چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو مجھے ہم سلائیڈ چاہ نہیں رہے ہیں نظر میڈم. آ رہی. میڈم مجھے اٹس اوکے. سلائیڈ نہیں ابھی نظر ہم آ رہی. اوکے. آ گئی آپ موبائل سے؟ آ گئی نظر. جی 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 ٹھیک ہو گیا. میم ہم آپ سے چاہ رہے ہیں جی کہ میں آپ موبائل سے ہوں. جی جی آپ پلیز ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور ہم سب آپ سے سننے کے لیے بہت منتظر ہیں کہ آپ کی جو جرنی ہے وہ اپنے کام کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں گی، لیکن سب سے پہلے اپنا چائلڈہڈ اور کیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے، اس پہ آپ ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالیے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام اپنے ساتھیوں کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو پودا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے ساتھیوں سے اپنے تجربات شیئر کرنے کا موقع فراہم کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پودا جو ہے وہ نہ صرف
دیہاتی خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف پروگرام منعقد کرتی ہے، بلکہ خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے اس پر میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ زندگی اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ ہم روز تجربات سے گزرتے ہیں، اگر ہمارے تجربات کامیاب ہو جائیں تو ہم کامیاب زندگی گزارتے ہیں، اور اگر ناکام ہو جائیں تو یا ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا پھر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ مگر ہمیں اس تمام سٹرگل میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی آپ کو وہی کچھ دیتی ہے جو آپ لینا چاہتے ہو۔ اگر آپ سٹرگل نہیں کرو گے، گھروں میں بیٹھ جاؤ گے، تو زندگی آپ سے سب کچھ چھین لے گی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ تو اسی ہمت کے ساتھ میں نے بھی سیاست کے خاردار میدان میں قدم رکھا۔ میرا بیسک تعلق تو ملتان سے ہے۔ اس میں کچھ مشکلات بھی بتاؤں کہ میں نے جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو اپنے والد روم سے کہا کہ میں سیاست میں آنا چاہتی ہوں۔ اس وقت ملتان میں ہمارے ایم این اے حاجی بوٹا صاحب ہوتے تھے، تو میرے والد صاحب نے مجھے صاف جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھے گھرانوں کی بچیاں اس طرح باہر در بدر نہیں ہوتی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس لیکچرشپ تھی، میری شادی ہوئی، میں وہاڑی آئی۔ لکیلی میرے ہسبینڈ نون لیگ کے سٹی صدر تھے، تہمینہ دولتانہ صاحبہ کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ محترمہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بات سنو، مجھے سیاست میں پڑھی لکھی خاتون کی ضرورت ہے، تم لیکچرشپ نہ لو۔ میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، بی ایڈ کیا ہوا تھا، بی ایڈ کلاسز کو پڑھاتی تھی۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ سیاست میں آ جاؤ۔ میں نے پہلے بہت سوچا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ سیاست میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے یا کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر کے افراد آپ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ آپ کا والد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بھائی ہے یا آپ کا بیٹا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دن اپنے گھر کے باہر پودوں کو پانی دے رہی تھی تو بہت سی خواتین لائن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہم فارم اٹیسٹ کروانے یہ ساتھ والے گھر میں آئے ہیں اور پروفیسر صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ تو میں نے اس وقت سوچا کہ اللہ میاں تو نے اگر مجھے عزت دی تو یہ خواتین کبھی لائن میں اس طرح نہیں بیٹھیں گی۔ میرے آفس جو بھی آئے گا اگر میں کام کر سکی اسی وقت اسی طرح ان کا کام کر دوں گی، اور اگر نہ کر سکی تو دوسرا چکر کبھی نہیں لگواؤں گی۔ قبولیت کا ٹائم تھا، میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے ایز اے یونین کونسل اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے سیاست میں، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ اتنا یاد ہے کہ نوجوان لڑکی تھی اور آج 3 جوان بچوں کی ماں ہوں۔ تقریباً 28 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور میں نے صرف یونین کونسل میں ہی نہیں، اس کے بعد 2 دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہی ہوں، 2 دفعہ پبلک سیفٹی کمیشن کی ممبر رہی ہوں، مختلف کمیٹیوں کی چیئر پرسن تھی، اور 2 دفعہ مجھے ممبر پنجاب اسمبلی بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ 2001 کے مقامی حکومتوں کے انتخابات میں پہلی دفعہ خواتین کو جو براہ راست انتخابات ایک میں بھی وہ خوش نصیب ہوں۔ ہوتا تو یہ تھا کہ جو بیگمات تھیں وہ ریزرو سیٹ پر آ جاتی تھیں، یہاں الیکشن لڑ کر انہیں فیلڈ میں آنے کا موقع ملتا تھا۔ غریب گھرانوں کی یا ہمارے جیسے مڈل کلاس خواتین کے لیے الیکشن لڑنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن جب پرویز مشرف کو میں یہ کریڈٹ دوں گی کہ جب انہوں نے خواتین کو 33% نمائندگی دی تو اس طرح میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو کر اس دوڑ میں شامل ہوئی۔ لیکن کئی لوگوں نے سیاسی عمل میں خواتین کی شرکت کو صنفی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مردوں کی طرح الیکشن کیوں نہیں لڑ کے آتی، انہیں ریزرو سیٹ کیوں دی گئی ہے، حالانکہ ہمارا آرٹیکل 25 واضح طور پہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں برابر ہیں، برابر کے حقوق ہیں، لیکن اگر ریاست خواتین اور بچوں کے لیے کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو قبول نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ سفر جب شروع ہوا تو W3P تھی، WPS تھی، شرکت گاہ تھی، اور عورت فاؤنڈیشن تھی، اور دیگر کئی NGO تھی جنہوں نے ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ میں بالکل ایک گھریلو لڑکی تھی، پہلی دفعہ سیاست میں نکلی تھی۔ میں نے ان ٹریننگز میں کتابوں سے زیادہ
اپنے ساتھیوں کے تجربات سے سیکھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ خانے وال سے بسم اللہ ارم، ملتان سے مزمہ حسنین اور بھاولپور سے نسرین انور، یہ میرے ساتھی تھے، اور ہم ساؤتھ پنجاب کی وہ ماسٹر ٹرینرز تھیں جنہوں نے بیسٹ ماسٹر ٹرینرز کا اعزاز بھی حاصل کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں خواتین کی جو شمولیت ہے کبھی بھی اطمینان حد تک بلند نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا مخصوص سماجی اور قبائلی ڈھانچہ خواتین کو آگے آنے نہیں دیتا. قدیم زمانے میں خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا اور ان کی عقل یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ مرد عورت مل کر کس طرح ایک معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں اور کس طرح اس جگہ پر ترقی کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. تو جب آپ فیلڈ میں آتے ہو تو آپ کو بہت سے ایسے حالات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ناظمین اب تو چیئرمین بن گئے نا، جس وقت میں تھی 2001 میں تو ناظمین ہوتے تھے. یہ ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. سب آئیڈیل نہیں ہوتے. اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ جب سپیچز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ خواتین کے ایشو پہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کبھی ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں، ان کی خواتین وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. قرآن سے شادی، ان کو وراثتی حقوق نہ دینا، انہیں باہر نہ آنے دینا، یہ سب کچھ ان کے گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یونین کونسل کی سیٹ چھوڑ کر جب میں ضلع کونسل کی ممبر بنی تو میرے ساتھ بہت سے ساتھی تھے. میں جب پہلی دفعہ گئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے تقریر لکھ کر دی، تو میں کوشش کرنے لگی کہ اسے پڑھوں. میرے ہاتھ کانپے، ٹانگیں کانپے، اور میں نہیں پڑھ سکی. گھر آئی تو میرے ہسبینڈ مرحوم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے سپیچ کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، مونچھوں والے مجھے گور گور کے دیکھ رہے تھے، میں اس طرح کے لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتی. انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھو، اپنے اندر اعتماد کرو اور یہ سوچ کر وہاں بیٹھو کہ تم ان سے کسی طرح کم نہیں ہے. اور یہی ہوا. میں پہلی دفعہ ضلع کونسل میں سپیچ کی تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ پہلا واک آؤٹ میری اس سپیچ پہ ہوا، کیونکہ اس وقت مشرف دور تھا اور نون لیگ جو تھی وہ اپوزیشن میں تھی. اور اس طرح میرے یہ سفر کا آغاز ہوا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ضلع کونسل میں جب میں قراردادیں پیش کرتی تھی تو بڑی مشکلات پیش آتی تھی. وہ سن لیتے تھے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. میں نے ایک دن آ کر اپنے ضلع ناظم، اس وقت ضلع ناظم تھے، ان سے کہا کہ جناب اگر اعزازیے دیے جاتے ہیں تو ہم خواتین کو کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ کے اعزازیے نہیں ہوتے. میں نے کہا نہیں جناب. میں نے بک کھولی اور ان کو پڑھ کر سنایا کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کیا کہتا ہے. تو جواب میں 2-3 ناظمین نے بڑے کہا جی مائنڈ نہ کرو، ایف بی بی نئی ٹریننگ لے کے آئی ہے. تو یہ وہ مشکلات تھی جہاں آپ کو مقابلہ کرنا پڑا. کچھ خواتین تھیں جو آ کر کہتی تھیں کہ جناب ناظم ہمارے گھر کی بجلی میرا خیال ہے میڈم ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے. جی سو میڈم کی ابھی تک کی گفتگو سے جو بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ جو ہمیں سمجھ آئی کہ پہلی چیز جو ان کے گھر سے ان کے ساتھ ہوئی، والد صاحب کی طرف سے کمنٹس تھا کہ یہ اگر یہ 26 یا 27 سال پہلے کی بات کر رہی ہیں کہ سیاست میں آنا یہ شریف گھروں کے لیے مشکل ہے، تو شاید حالات آج بھی کچھ زیادہ بدلے نہیں ہیں. جی میڈم. ہیلو میڈم شبیلا، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میڈم بات کریں. آواز نہیں آ رہی؟ جی بالکل اب آ رہی ہے، اب آئی ہے. درمیان میں تھوڑی آواز دیر آ کے رہی لیے ہے میری؟ آواز. جی میڈم آ رہی ہے، آ رہی ہے آپ کی آواز. جی اچھا. جب ایز اے ماسٹر ٹرینر جب میں نے اپنے ضلع میں کام کیا
تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ وڈیروں نے اپنی تندوروں کی مائیاں اور دائیاں جو بالکل ان پڑھ تھی انہیں یونین کونسل میں نمائندگی دی تاکہ وہ ان کے ہاتھ میں رہیں. ان کے شناختی کارڈ تک ان ناظمین کے پاس تھے, ان وڈیروں کے پاس تھے, وہ ان کو کبھی آگے آنے نہیں دیتے تھے. اور میرے لیے بڑا ایک تلخ تجربہ ہوا کہ دوران ٹریننگ قائد اعظم کی تصویر دکھا کر میں نے ان میڈم آپ کا مائک جو ہے نا وہ نہیں شو ہو رہا. مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار اپنے مائک کو چیک کریں اور اگر ایک بار میٹنگ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں, کیونکہ ابھی آپ کا کیمرہ آ رہا ہے لیکن آ گیا. اب آپ بات کر سکتی ہیں. میڈم مائک میوٹ ہے, اس کو ان میوٹ کر لیں. اگر سگنلز کا ایشو آ رہا ہے میڈم تو صرف مائک کو ان میوٹ کر کے بات کر لیں, کیونکہ آپ کا مائک میوٹ ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اب میری آواز آ رہی ہے جی میڈم بالکل آ رہی ہے, کلیئر ہے. یا ہے؟ جی کلیئر ہے میڈم, بات کیجیے. اچھا, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ میرے لیے دکھ کی بات اس وقت ہوئی جب میں دوران ٹریننگ یونین کونسلر سے پوچھا کہ یہ جو تصویر ہے قائد اعظم کی کیا آپ ان کو جانتی ہیں, تو انہوں نے بڑے سوچ کے کہا کہ ساڈا ناظم لگتا ہے. تو اس وقت مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ خواتین کی نمائندگی سامنے آئی ہے جن کو اپنے قائد کا ہی نہیں پتا. تو بات یہ تھی کہ وڈیرے کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پڑھی لکھی خواتین سامنے آئیں. البتہ شہروں میں جو خواتین ہیں وہ پڑھی لکھی سامنے آئیں. میڈم آپ کا مائک دوبارہ سے میوٹ ہو گیا ہے. میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جب تک میڈم دوبارہ میں جوائن کرتی ہیں کہ جب ہم بھی پودا پاکستان کے ساتھ بھی جب ویمن کونسلرز کو ٹریننگز دے رہے تھے 2006 کے بعد, مجھے ایگزیکٹلی اس وقت وہ دور نہیں یاد, تو اس وقت بھی اسی طرح کے مسائل, بہت سی ایسی خواتین جو کونسلر کی ذمہ داریاں کونسلر کے طور پہ الیکٹ ہو کے آئی تھی لیکن وہ خود دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی, یعنی ان کے اپنے بہت سے وہ معاشی مسائل کا شکار تھی, ان کے اندر بات کرنے کی جرت نہیں تھی. تو جو میڈم بات کر رہی ہیں اس کے لیے یقیناً وہ بات نہیں کر سکتی ہوں گی, اپنے ہاؤس کے اندر کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. اور جیسے چیئرمین صاحب نے کہنا ہے یقیناً انہیں اسی طریقے سے اس کو جواب سن لینا ہے اس کو. تو یہ چیلنج رہے ہیں. جی میڈم. میڈم شمیلہ آپ آ گئی ہیں؟ ناہیدہ سائمہ بات کر رہی ہوں وہاڑی سے. جی سائمہ, جی سائمہ بات کیجیے. میڈم کا مائک, جی بات کریں, ایشو آپ چل رہا بات ہے. کریں. آپ نے تو بات کی 2006 کے الیکشنز کی. ابھی لیٹسٹ جو ہمارا ٹینیور تھا نا ویمن کاؤنسلرز کا, تو میم شمیلہ کے ساتھ جی مجھے بھی یہاں میں ویمن کاؤنسلرز کو ٹریننگ دینے کا اتفاق ہوا. تو وہ لوگوں کے گھروں میں کیا موسٹلی جو ویمن کاؤنسلرز تھی وہ تھی جو اپنے ہی یو سی چیئرمین کے گھر پہ کام کرتی تھی. تو اگر آپ ڈپینڈنٹ ہی ان چیئرمینس پہ ہیں, ان لوگوں پہ ہیں جو آپ کے لیڈر آف دا ہاؤس ہے, تو آپ کیسے بجٹنگ کی, فائنانسنگ کی یا کسی بھی چیز کی بات کر سکتے ہیں. تو لٹرلی موسٹ آف دا ویمن جو تھی, میں وہاڑی کی بات کر رہی ہوں, ایسی تھی دیہی ہماری جتنی ویمن کاؤنسلرز تھی وہ اپنے ہی چیئرمینس کے گھروں میں جو تھا نا وہ کام کرتی تھی. ہیلو جی میڈم. ہیلو, جی یہ السلام بڑی علیکم میڈم. بدمزی سی ہو رہی ہے. جی وعلیکم آپ السلام. کا وہی پتہ نہیں مجھے سمجھ میں میڈم, کبھی شروع ہوا نیٹ کا یہاں.
جی میڈم بس آج کچھ ہو رہا ہے. اچھا اٹس اوکے, آپ بات آواز آ کیجیے. رہی ہے جی 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 میڈم بالکل بات آ رہی ہے, آواز بہت آواز آ کلیئر آ رہی ہے رہی ہے. جی. اب میں تھوڑی سی اس کی مشکلات پہ آؤں گی کہ جب خواتین فیلڈ میں آتی ہیں تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ سیاست میں, کیونکہ گھریلو خواتین ہوتی ہیں, بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتی, انفارمیشن نہیں ہوتی ان کے پاس, جلدی گھبرا جاتی ہیں, اور سب سے بڑی چیز میڈیا کو فیس نہیں کر پاتی. جی میڈم. میڈم شمیلا آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ آج کچھ زیادہ ہی ان کے ساتھ ایشو نیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. حالانکہ وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک نہیں 2 کنیکشن لینے کی کوشش کی ہے کہ میں اس کو بہتر طریقے سے میٹنگ کو لے جس کے دن چل سکوں. چاہیے ہو نا نیٹ کا ایشو اس السلام دن ہی علیکم. ہوتا ہے. جی جی کیا میں بیچ میں ہاں کچھ سائمہ بول آپ اپنی سکتی بات ہوں پوری کر لو روشنی؟ تب تک. جی سائمہ بات کری تھی وہ اگر پوری کر لیں تو پلیز بے شک آپ بات کر لیں جب تک میڈم آتی ہے. ٹھیک. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ایشوز تو جو ہمارا لیٹسٹ ٹینیور تھا نا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا, اس میں بھی یہ رہے ہیں. تو وہ جان بوجھ کے جی اس جی طرح کی چیزیں کری جاتی ہیں, اور پھر ہم جتنی مرضی ٹریننگ دے لیں اور خواتین پہ اثر بھی ہوتا ہے. تو خواتین نے جب بات کری جا کے اپنے اپنے ہاؤسز میں, خاص طور پہ بجٹنگ یا ویمن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو وہی ہم لوگوں کی جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خواتین کو خاص طور پہ وہ جس بھی لیول پہ ہیں ان کو فیس کرنا پڑتی ہے. تو شمیلا صاحبہ جیسے اپنا بتا رہی تھی, انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے, نہ صرف ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے بلکہ میڈم جو ویمن کوکس بنا تھا پنجاب اسمبلی کا, اس میں بھی یہ ممبر بھی تھیں. اور پھر انہوں نے مطلب کیونکہ ان کی ٹریننگ سول سوسائٹی آرگنائزیشن سے تھی, تو انہوں نے اس چیز کو نہ صرف اویل کیا بلکہ ڈسٹرکٹ کے لیے بہت سارے پروجیکٹس اپنی فرینڈ سے اپنے لوگوں سے بھی لے کے آئی فیمیلز کے لیے. بہت شکریہ سائمہ. جی کون بات کرنا چاہ رہی تھی میری اور کوئی بہن؟ ہلو خوش آمدید تمام بہنوں کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا. جی جی پلیز بات کریں, اپنا جی تعارف کراتے رفیع ہوئے. ہلو جی رافعہ. جی 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 رفیع اشفاق بات کر رہی ہوں ٹوبا ٹیکسنگ سے. تو جی جی میڈم میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں آلریڈی خواتین کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور کونسلرز جی کے جی ساتھ کام کر رہی ہوں, لیکن جی میرا جی جو تجربہ رہا ہے, میڈم نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, ان کی مطلب سٹرگل جو ہے وہ کافی ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے. لیکن اب بھی خواتین جو ہیں ان کا اگر وہ سیاست میں آ جاتی ہیں تو ان کا رول جو ہے وہ صرف ایک ڈمی کی طرح ہے. ٹھیک ہے, وہ گھروں کے اندر ہی رہتی ہیں اور مطلب وہ فیلڈ میں باہر نہیں نکلتی, کیونکہ صرف وہ کونسلر بنتی ہیں لیکن باقی سارا کام جو ہے ان کے ہسبینڈ کرتے ہیں. تو خواتین کو اس کے حوالے سے کوئی بھی مطلب اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں کہ بس جی ہم اجلاس میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اجلاس اٹینڈ کرتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں. تو یہ آپ کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے خواتین کو کافی اویئرنیس بھی ملے گی. ٹھیک ہے, خواتین میں حوصلہ بھی آئے گا دوسری خواتین کو دیکھ کے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے خود بھی ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن جو ہے 2016 اور 2017 میں لڑا تھا. ٹھیک ہے, اور میرا تعلق جو ہے وہ مائنورٹی سے ہے. تو مائنورٹی کے لیے مائنورٹی کی جو خواتین ہوتی ہیں, مجھے مطلب ٹکٹ بھی ملا, لیکن اس کے باوجود میں الیکشن نہیں جیت سکی کیونکہ کونسلرز نے مجھے ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو جو اقلیتی خواتین ہوتی ہیں ان کے چیلنجز یا پرابلمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میڈم مطلب ہمیں کیا مطلب تجاویز جو ہیں وہ دے سکتی ہیں؟ ہلو
جی بہت شکریہ رافعہ، آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی انہی کے حوالے سے میڈم بھی شاید بات کرنا چاہتی تھی، اور ان کی یہ جو اگر آپ دیکھیں تو چیلنجز مجھے وہ بتا رہی تھی کہ جیسے جو ان کے مشاہدے میں اور جن چیلنجز کا انہوں نے خود سامنا کیا، ان کے اندر کئی بار تو خاتون کونسلر کے پاس یا جو بھی سیاست میں اس کی اپنی ایجوکیشن ویک ہے، ابیلٹی جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ کام کرنے کا ان کو نہیں پتا. اور یہ 2006 کی میں بات کر رہی ہوں، آپ آج کی بات کریں، اس وقت بھی جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے اور جن ایریاز میں خواتین کونسلرز تھیں ان کو اگر جا کے ملتے تھے تو اس میں یہی چیز سمجھ آتی تھی کہ ان کو کیسے ہم نے کونسلر بنا لیا، کیونکہ ان کا جو لیٹر بھی آتا ہے یونین کونسل سے اس کو دستخط ان کے شوہر نے کرنا ہوتا ہے. اور جب ہم نے ناظم کے ساتھ میں ہم لوگ بھی ٹریننگز کر رہے تھے ان کی، اور خواتین کی انکلوژن کی بات کر رہے تھے کہ ان کی بجٹ کے پروسیس میں، اور جب جو کمیونٹی کے منصوبہ جات جب لے کے آتی ہیں تو ان میں ان کو شامل کیا. انہوں نے کہا بھی ہم شامل کرتے ہیں نا، دیکھیں ساری حاضریاں ہماری چیک کریں، ہر جگہ پہ ان کے دستخط موجود ہے، ہمارا چوکیدار جاتا ہے ان کے گھر سے دستخط کرا کے ان کے لے آتا ہے، اور کئی بار ان کے شوہر آتے ہیں یہاں پہ تو وہ دستخط کر جاتے ہیں. سو یہ اگر ہم آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ ابھی بھی حالات ایسے ہی ہیں، تو شاید اس کوشش کو زیادہ مؤثر انداز سے کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ تسلسل پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کیپیسٹی ہے، جو جی صلاحیت ہے کسی کام کو بھی کرنے کی، اس کے مطابق ان کے پاس ہو، تب وہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں گی اپنے علاقے کے مسائل. سب سے پہلے وہ اپنے لیے تو بات کر سکیں گی، تب باقی عورتوں کے لیے بات کر سکیں گی. جی بالکل ٹھیک. جی میں بات کر لوں. جی جی ہیلو، پلیز. میں نے اب جی جگہ میڈم. چینج کی ہے، جہاں وائی فائی لگے اس کے نیچے آ کے بیٹھ گئی ہوں. جی میڈم ابھی آپ کی آواز بہت کلیئر ہے. جی میری ایک دو بہنوں نے اچھا. اپنے اپنے ضلع میں جو خواتین کو مسائل ہے نا سیاست میں، اس پہ بات چیت کر رہی تھی. آپ جاری رکھیے. آپ نے جو چیلنجز جو آپ کے مشاہدے میں آئے یا جن چیلنجز جی کا آپ شکار رہی، جن مشکلات کا پلیز اس پہ بات چیت جاری رکھیے. دیکھیں، اب تو وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہت بدل گئے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. 2001 میں جب میں اپنے لیے ووٹ مانگنے نکلی تو مجھے کئی لوگوں نے کہا پڑھی لکھی خاتونوں کی جھمیلوں میں پڑ رہی ہو. کئیوں نے کہا کہ جی آپ کے تو سب سے بڑے شریف آدمی ہیں بیٹا، آپ کن کاموں میں پڑ گئی ہو. کئیوں نے کہا جی وہ خواتین آئی کیوں ہیں ووٹ مانگنے. اس طرح کے بہت سے حالات تھے جو ہمیں فیس کرنے پڑے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے ہمت ہار دی، ہم ڈٹے رہے. یونین کونسل کی بہنوں نے شکایت کی کہ جی ہماری تو حاضریاں لگا لی جاتی ہیں اور ہمیں اعزازیے تک نہیں دیے جاتے، صرف ایک چائے کا کپ اور ایک بسکٹ کھلا کے کہا جاتا ہے لو جی آپ کی نمائندگی پوری ہو گئی. کیونکہ انہوں نے جو قرارداد منظور کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے بس ان کے لیے ان کے انگوٹھے یا دستخط کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں ان سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ خواتین سے کہتی ہوں کہ آپ گھر سے تیاری کر کے جائیں. پھر آپ کی جو یونین کونسل ہو، چاہے آپ کی ضلع کونسل ہو، چاہے اسمبلیاں ہو، وہاں جتنی بھی کمیٹیاں بنتی ہیں اس میں زیادہ تر نمائندگی مردوں کی ہوتی ہے. عورتوں کو مجبوراً ڈالا جاتا ہے اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی کمیٹیوں میں. اب دیکھیں کہ خواتین جو ہیں انہیں پتا ہوتا نہیں کسی چیز کا. سیاست میں جب وہ آتی ہیں تو یہ نہیں کہ وہ کسی سے کم ہے، وہ ہر چیز میں مردوں کے برابر ہے، بلکہ عقل میں کئی بار ان سے زیادہ ہو جاتی ہیں. صرف اتنی درخواست ہے کہ جب وہ آئیں پوری تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ مذاق نہ بنے. مجھے یاد ہے پنجاب اسمبلی میں ہماری ایک دوست ہوتی تھی دیبا مرزا، انہوں نے تحریک استحقاق پیش کی. میں بھی اس وقت نہیں تھی وہاں پر. تحریک استحقاق پیش کی اور وہ خود آئی نہیں. تو میں نے سوچا کہ وہ بیچاری کی تحریک استحقاق ضائع ہو جائے گی، کیوں نہ میں آن ہر بیہاف کہہ کے کھڑی ہو جاؤں. میں کھڑی ہو گئی تو اسپیکر صاحب نے ہنس کے کہا کہ پتر یہ بھی نہیں پتا تحریک استحقاق جو پیش کرتا ہے جس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی بول سکتا ہے، کوئی دوسرا ممبر نہیں. اور میرے ساتھی ہنسنے لگ گئے، مگر میں نے اس میں انسلٹ فیل نہیں کی. اور میں جتنے عرصہ اسمبلی میں نے 10 سال گزارے ہیں اور میں نے دوبارہ وہ غلطی نہیں کی، کیونکہ میں نے ہمت نہیں ہاری، ڈٹ کے ان مردوں کا مقابلہ کیا. ہماری ایک ایم پی اے بہن تھی، انہوں نے ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کی کہ جو شی میلز ہیں انہیں بھی نمائندگی دی جائے. بڑا مذاق بنا. میل ایم پی ایز نے کہا لو جی اب تو ہم بھی ڈانس گانا کیا کریں گے. لیکن
वो हिम्मत हार गई, जिस दिन पेश करनी थी वो असेंबली में नहीं आई। आप वो काम करें जो कर सकते हैं, अगर आपको किसी काम में झिझक है उसके लिए आगे ना बढ़े। आज तो मैं समझती हूँ कि माशरे में बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। मैं जब MPA बनी, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी, तो उस वक्त हालात और तरह के थे। मुझे याद है हमारे पास अथॉरिटी होती है शनाख्ती कार्ड अटेस्ट करने की। मैं नादरा के ऑफिस गई, मेरी बच्ची साथ थी, तो वहां एक बाबा जी किसी गांव से आए हुए थे, टूटी हुई जूती थी, बुरा हाल था। उन्होंने कहा जनाब जो साइन किए हुए हैं आपके नंबरदार ने वो गलत है, दोबारा फॉर्म अटेस्ट करवा के लाएं। तो मैंने बड़े फख्र से कहा बाबा जी लाएं, मैं आपका फॉर्म अटेस्ट कर देती हूँ। बाबा जी ने पूरे गुस्से से मेरा हाथ पीछे किया और कहने लगे मैं बुढ़िया कोलों फॉर्म अटेस्ट नहीं करांदा, और वो उसी तरह वापस चल दिए। और मैं देखती रह गई कि ये क्या बात हुई। और फिर आज वही हालात हैं, वही बाबा जी, वही लोग हमारे पास फॉर्म अटेस्ट करवाने आते थे। उसकी वजह ये है कि जब आप मेहनत से, वक्त की पाबंदी से, दयानतदारी से और जज्बे से अपना काम करते हैं, अपने काम से भी कमिटमेंट होती है आपकी और अपनी पार्टी से भी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप स्कैंडलाइज नहीं होते। लेकिन जब ख्वातीन अपने वकार का ख्याल नहीं रखती, अपनी साथियों की फील्ड में लेग पुलिंग करती हैं, तो फिर नतीजा ये होता है कि मर्दों को आप पर हंसने का मौका मिल जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ख्वातीन को भी बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। जब मैं पब्लिक सेफ्टी कमीशन की इलेक्टेड मेंबर बनी, तो मैंने एक दिन अपने चेयरमैन से कहा कि जनाब क्यों ना हम थाने चेक करने चले। उसने कहा बीबी आराम से बैठो, ऐसा ना हो थाने वाले आपको टक लें। उन्होंने मुझे शेयर किया कि लोधरा की जो खातून थी पब्लिक सेफ्टी कमीशन की मेंबर, वो थाने में गई और उसने कहा जी मैंने थाना चेक करना है। उन्होंने कहा तुसी केड़े पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मेंबर हो, उस सेफ्टी के जिसमें ब्लेड लगे होते हैं। मतलब ख्वातीन के साथ इस तरह के नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते रहे, लेकिन जिन ख्वातीन ने हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने अपना सफर जारी रखा, वो बहुत दूर तक पहुंच गई। कई लोग समझते हैं कि मैं असेंबली तक पहुंची कोई बहुत आसान सफर है, इसमें कितनी मुश्किलात आई, आपका घर इग्नोर हुआ, आपके बच्चे भी इग्नोर हुए, क्योंकि औरत दो मुहाजों पे लड़ रही होती है, एक घर में और एक घर के बाहर, और दोनों में तवाज़ुन रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें मिसहैंडल हो जाती हैं, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपको पूरी मेहनत और दयानतदारी से अपना काम करना पड़ता है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो। जहां तक मौकों की बात है, तो मैं समझती हूँ कि जिंदगी में मौके मिलते नहीं, ये खुद तलाश करने पड़ते हैं। कोई आपका हाथ पकड़कर आपको आगे नहीं लाता। मैं जब सियासत में आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सियासत के इस समंदर में मैंने तुम्हें धक्का दिया है, आगे तैर कर इस समंदर को पार करना तुम्हारा अपना काम है। अब तुम किस तरह करती हो, क्या तरीका अडॉप्ट करती हो, ये तुम्हें सोचना है। और साइमा बतूल अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो वो ये चीज सेकंड करेंगी कि मेरे हस्बैंड उन लोगों में से थे जो कहते थे कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो फिर लोगों के काम करो। अगर किसी वजह से मेरा फोन अटेंड नहीं होता था तो कॉल डाइवर्ट हो जाती थी उनके मोबाइल पे और वो मेरी जगह काम लोगों के करवा रहे होते थे। तो मेरा ख्याल है कि इसी जज्बे के साथ फील्ड में आने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, शमीला से ज्यादा भाई से बात होती थी मेरी। हाँ सही। और दूसरी चीज ये है कि जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो फिर आपको अपना हौसला बुलंद रखना होता है। आपको ये ख्याल करना होता है लोग क्या कहते हैं, कहते रहें। आप दयानतदारी से, अपनी ईमानदारी से अपना काम करते रहें और देखें फिर जिंदगी में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ख्वातीन सियासत में आने का फैसला करती हैं, उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान का आईन पढ़ने की जरूरत है। फिर आप अपनी कौंसिल या असेंबली में जाएं, घर से तैयारी से जाएं, जज्बे और हिम्मत के साथ जाएं। मुझे याद है जब MPA शिप के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे पूछा कि आप MPA तो बन रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि दूसरी पार्टी का बंदा आपको कुछ कहेगा, या जो सेनेट के इलेक्शन आते हैं तो वहाँ खरीदो फरोख्त होती है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने उनको डट के एक जवाब दिया, मैंने कहा सर मैं वो खातून हूँ जिसे खरीदना तो दूर की बात, दूसरी पार्टी का बंदा वोट मांगने की जरूरत नहीं कर सकता। उन्होंने हैरत से पूछा वो क्यों? मैंने कहा जी मैं नून के पेट में नून का नुक्ता हूँ
اور میری وجہ سے آپ کا وقار بلند ہوگا, کبھی گرنے نہیں دوں گی. اور آپ یقین کریں شہباز شریف صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میرے لیے کلیپنگ کی. بات یہ ہے کہ جو جذبہ میرا پہلے دن تھا وہی جذبہ آج بھی ہے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ خواتین قلم اور تلوار سے زیادہ طاقتور ہیں, اور میں بھی ان خواتین میں سے ایک ہوں جنہوں نے اپنے قائد کے اس فرمان کو صحیح کروایا. ایک بات اور کہوں گی کہ آج وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں تو ہمیں فون کی گیلری اور اپنے فون کے سٹیٹس پر نظر آتی ہیں, مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں رہی. اگر آپ کے عمل اور کردار میں تمام اچھی باتیں پیدا ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سیاست کو عبادت سمجھ کر کرنے والے لوگ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی. اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں اس اسمبلی کی ممبر رہی ہوں جس میں سب سے زیادہ خواتین کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے, اور میں نے بھی بہت سی قراردادیں پیش کی ہیں, اور جن میں سے خواتین کے حوالے سے بھی تھی جس میں میرا موقف یہ تھا کہ جو خواتین پر تشدد ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, فرسودہ رسومات کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور برابری کی بنیاد پہ ان کو تعلیم کی, صحت کی اور روزگار کی سہولیات دی جائے. اور یہ 12 فروری 2009 کی بات ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ وہ قرارداد منظور ہوئی, اور مجھے اسپیکر صاحب نے کہا کہ آج اس قرارداد کی منظوری اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کا دن خواتین کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے, پاکستانی خواتین کا دن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈسیبل افراد کے لیے بھی قرارداد پیش کی کہ ان کے لیے ریمپ بنائے جائیں. یہ نہ صرف منظور ہوئی بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کیا گیا. میں نے وہاڑی میں دارالمان اور صنعت زار کی بلڈنگ کے لیے بھی قراردادیں پیش کی جو منظور کر لی گئی, اور مجھے فخر ہے اس بات پر. اس کے علاوہ میں نے 2016 میں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے کی کہ ان کی نہ صرف بچوں کو ٹریننگ کروائی جائے بلکہ نصاب میں بھی چیپٹر ڈالے جائیں. میری اس قرارداد کا ایک حصہ اور تھا کہ جو ملازمین اسکولوں میں کام کرتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کروائی جائے, لیکن حکومت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ حصہ حذف کر دیا گیا. اور میں نے ایک اور قرارداد 2014 میں بھی پیش کی تھی کہ جو 1122 کی ٹریننگ ہے اسے اداروں میں کمپلسری قرار دیا جائے, اور اس کو کالجوں میں شروع بھی کیا گیا تھا, لیکن جب حکومتیں بدلتی ہیں تو بہت سی چیزیں بھی بدل جاتی ہیں. تو میں آخر میں اپنی بہنوں کو یہی کہوں گی کہ آپ بہت باہمت ہیں. جو عورت ماں بننے کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے وہ زندگی میں سب کچھ کر سکتی ہے. آئیں ہم سب بہنوں کو مل کر اپنے خواتین کے حقوق کے لیے, امتیازی جو قوانین ہیں خواتین کے خلاف ان کے خاتمے کے لیے, وراثتی حقوق کے لیے, کم عمری کی شادی کے لیے, ان کے روزگار میں ان کو برابر مواقع دیے جائیں, اس کے لیے کام کریں, اپنا حق ادا کریں. میں آخر میں چند اشعار اپنی بہنوں کو کہنا چاہوں گی کہ سفر کے باب میں ہر حوصلہ بھی میرا ہو, جہاں میں پاؤں رکھوں راستہ بھی میرا ہو, میں تجھ سے صرف یہی اختیار چاہتی ہوں, یہ زندگی ہے میری فیصلہ بھی میرا ہو, تیرے خیال میں بس دھان پان ہے عورت, سامنے ہو مصائب تو چٹان ہے عورت, بچائے رکھتی ہے ہر گرم و سرد سے گھر کو, سروں پہ مثلے دعا صاحباں ہے عورت. اور مجھے یہ خوشی ہے قمر رضا شہزاد خانیوال سے, انہوں نے یہ اشعار میری ایک سپیچ کے لیے مجھے لکھ کر دیے تھے. میں آخر میں امید کرتی ہوں کہ اگر ہم جذبے کے ساتھ کام کریں تو اس دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. میڈم بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ اور اپنی جتنی آپ کی کوشش ہے, جتنی آپ کی کامیابی ہیں ان کا ہمیں مختصر سا بتایا. جی یہ میں نے آپ سب کے لیے سلائیڈ کے اوپر لگایا ہے, اور واجد اگر میرے جو کولیگ اگر مدد کر سکیں ان جن لیٹرز کو اگر چیٹ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ میڈم کی جو اگر ہم کہیں کنٹریبیوشن سیاست میں ہوتے ہوئے, جہاں انہوں نے دارالمان کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے قراردادیں پیش کی, تو یہ خاص طور پہ یہ جو ان کا سب سے پہلی والی جو انہوں نے میرے ساتھ پکچر شیئر کی ہے, اس میں نے کوشش کی کہ آپ کے لیے اس میں ایڈ ان کر سکوں. یہ 16 فروری 2009 کی ہے, جس کے اندر جس بات پہ بات کی گئی ہے وہ ایک تو خواتین پر تشدد کا خاتمہ ہو, اور دوسرا جو ہے
جو کم عمری کی شادی ہے, چھوٹی عمر قرآن کے ساتھ شادی, وٹا سٹا, غیرت کے نام پہ قتل, ان تمام فرسودہ رسومات کو ختم کیا جائے. یہ 16 فروری 2009 میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے اور اس کو میڈم نے پیش کیا تھا. اس سے پہلے 12 فروری والا میڈم ذکر کر چکی ہیں کہ وہ 12 فروری پاکستان کی خواتین کا قومی دن کے طور پہ اس کو منایا جائے اور اس کو مختص کیا جائے, وہ بھی ہے. اور اس کے بعد اگر آگے ہم دیکھیں تو 2 مارچ 2014 کو میڈم نے جو جس اس کا ذکر کر رہی ہیں, اس قرارداد کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو بیسک لائف سکلز ہیں, سپورٹ ہے, فائر سیفٹی ہے, جو 1122 کے اندر ٹریننگز کی جاتی ہیں, وہ کالجز کا حصہ بنایا جائے. یہ باقاعدہ اس کا ایویڈنس ہے آپ کے سامنے, میں نے سلائیڈ پہ لگایا ہے. اور 16 مئی 2016 کا جو ایویڈنس ہے اس کے اندر چائلڈ ابیوز کو اور چائلڈ پروٹیکشن, بچوں پہ جو تشدد ہوتا ہے اور ان کے جو تحفظ کے معاملات ہیں, اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. آج ہمیں اور آپ سب کو پرائمری سے لے کے جو میٹرک تک کا نصاب ہے اس کو خاص طور پہ اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو قراردادیں کبھی ہماری اسمبلیوں میں ہماری بہنوں نے, ہمارے ان ممبران نے, بھائیوں نے جنہوں نے اس کو انڈورس کیا, وہ پاس ہوئی ہیں, تو کیا ابھی بھی وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں؟ کہیں چائلڈ ابیوز اور چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر شامل ہے؟ میرے گھر میں جو بچے پڑھتے ہیں, میں نے پہلی سے 9ویں تک کی جو کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اس تک میری نظر میں نہیں گزرا, ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہوا ہو, لیکن آپ لوگ بھی ضرور اس پہ ریسرچ کریں کہ دیکھیں 2016 میں ہماری ممبر پارلیمان نے, پنجاب گورنمنٹ نے اس کو پروو کیا ہے, تو کیا پنجاب کے اندر ہے یہ موجود؟ سو یہ تمام وہ سوال ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس ایویڈنسز آتے ہیں, ہمارے پاس پروف آتا ہے ان تمام کوششوں کا جو سیاست میں شامل ہونے والی بہنوں اور بھائیوں نے مل کے اس کو کامیابی سے ہم کنار ہوئے, یعنی وہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے, تو اس کے اوپر عمل درآمد میں کہاں کہاں کمی بیشی ہے, تو ہم اس کا ریفرنس دے کے گزارشات کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس پہ عمل درآمد چاہیے, اور اگلے نئے تعلیمی سال اور جب آپ سلیبس کو سیٹل کر رہے ہوں تو لازماً اس کا حصہ بنائیے. میڈم بے حد شکریہ. میں ایک دو چھوٹے چھوٹے تمام میری ایک چیز اور باقی کہنا بہنوں چاہوں سے, ایک بات اور کہنا چاہوں گی. جی میڈم, جی ایک پلیز, بات اور کہنا چاہوں گی. جی 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 پلیز اپنی بہنوں کو بولیے. جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں ان سے میری ایک ریکویسٹ اور ہے کہ آپ جب فیلڈ میں کام کریں تو اپنے لہجے اور اپنے الفاظ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کریں. آپ کی چھوٹی سی بات کسی کی دل آزاری کر سکتی ہے. اس کے لیے میں ایک اجازت, اتنا ٹائم ہے کہ ایک مثال دے دوں. جی میڈم پلیز. ہیلو جی, اچھا, جی میڈم اس کے بات لیے کیجیے. ایک مثال دینا چاہوں گی. اس کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گی کہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک درویش ایک جنگل میں رہتے تھے, تو ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے درویش کو کہا کہ جناب میں بہت غریب ہوں, معمولی سا تاجر ہوں, تو مجھے کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ امیر ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ جا بیٹا سفید کپڑا خرید لے. تاجر نے سفید کپڑا خریدا. اگلے دن شہر کا حاکم مر گیا. حاکم کے مرنے کی دیر تھی, پورا شہر اس کے پاس کپڑا لینے بھاگا اور اس کا راتوں رات وہ ایک امیر آدمی بن گیا. اتنا امیر ہو گیا کہ وہ ساتھ بدتمیز بھی ہو گیا. ایک دفعہ اس کا دوبارہ گزر اسی جنگل سے ہوا. اس نے بزرگ کو بیٹھے دیکھا تو پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہا, اے بڈھے بتا اب میں کیا کروں. بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا, جا بیٹا تو تربوز خرید لے. تاجر نے تربوز خرید لیے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کسی نے تربوز نہیں خریدے, حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا. وہ دوبارہ بھاگا بھاگا بزرگ کے پاس آیا کہ یہ کیا کیا. بزرگ نے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھ, جب تیرے لہجے میں میرے لیے ایک رسپیکٹ تھی تو تیرا رب بھی تجھ پہ مہربان ہوا, اور جب تو بدتمیزی پہ اترا تیرے لہجے کی کاٹ نے تجھے ذلیل کر دیا, تو امیر سے غریب ہو گیا. تو بات اتنی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں عزت سے کریں, لفظوں کا لہجے کا سوچ سمجھ کر استعمال کریں, کیونکہ آپ کے لہجے کا اثر آپ کی زبان سے زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پرندے اپنے پاؤں سے اور انسان اپنی زبان سے پکڑا جاتا ہے. اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو آپ یقین کریں معاشرے میں کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا, جواباً آپ کو بھی عزت ملے گی. کر کے دیکھیں, یہی ریکویسٹ ہے. شکریہ. بہت شکریہ میڈم. آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ جو بہنیں آپ کو سن رہی جی تھیں جی ہو میں سکتا ہے ان کے کچھ سوالات ہوں, کچھ کمنٹس ہوں, تو وہ جی آپ کی طرف آئیں گی. میڈم ایک بات تھوڑا سا اس پہ سوچ رکھیے کہ ابھی جو بہنیں اس وقت
کافی سارے لوگ ہیں جو جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا, آپ کے والد صاحب کے کمنٹس آئے تھے, آپ کو سوسائٹی میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو عزت دار بچیوں کا کام نہیں ہے, پڑھی لکھی ہو اچھا. تو آج بھی سیاست میں جو پہلی بار آنا چاہتی ہیں ان خواتین کو اسی طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. تو انہیں ضرور بتائیے گا کہ انہیں کیا بنیادی طور پہ کتنی جرات کرنی ہے اور کیسے اس میں شامل ہونا ہے, کہاں سے آغاز کریں وہ, تاکہ وہ سیاست میں شامل تو آئیں. ہمیں زیادہ پڑھی لکھی خواتین اور نوجوان نسل کو بھی سیاست میں جب تک شامل نہیں کریں گے, بچیوں کے, نوجوانوں کے, ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پائیں گے. سو اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالی گئی. سب سے پہلے پوچھیے, اگر کسی کا بھی کوئی کمنٹ ہو, کوئی کوسچن ہو تو پلیز ہینڈ ریز کر کے آپ بات کر سکتی ہیں, کیونکہ ابھی آپ کے لیے کوسچنز کا, کمنٹس کا کوئی بھی اگر آپ تجویز دینا چاہتی ہیں تو ایون وہ بھی فلور آپ سب کے لیے اوپن ہے. جی, سب سے پہلے کون بات کرنا چاہیں گی؟ پنجاب سے, بلوچستان سے, سندھ سے, کے پی کے سے, خیبر پختونخوا سے, کوئی بھی بہن یا بھائی کوئی کوسچن کرنا چاہتے ہوں, کمنٹ کرنا چاہتے ہوں. سب سے پہلے میں کسی خاتون کو دعوت دینا چاہوں گی. اس کے بعد ہماری میٹنگ میں موجود میل شرکا بھی یقیناً اپنی پارٹیسپیشن کو انشور کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, کمنٹس کر سکتے ہیں. ناہیدہ شیری اختر گلگت سے بھی ہیں ہمارے ساتھ. خوش آمدید شیری, کافی میٹنگز میں پچھلی میں ہم آپ کو مس کر رہے تھے, آپ نظر نہیں آ رہی تھی. جی, کون بات کرنا چاہ رہی ہیں ابھی؟ کیونکہ مجھے کوئی ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. فضا کمل. جی فضا, میڈم فضا کافی کمل دیر سے کوئٹہ ہاتھ بلوچستان سے. السلام علیکم. سب سے اچھا, پہلے تو بسم اللہ الرحمن, میں آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا پہلے بلوچستان کو باری دے دوں. جی فضا, بات کیجیے. میں نے نا پچھلے سال ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس میں نے ویمن پارٹیسپیشن ان پولیٹکس کے حوالے سے اس کے اوپر ڈیٹا اکٹھا کیا تھا, اور نیوز پیپر سے بھی کافی سارا میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا. اور میں اب ویمن پارٹیسپیشن ان پولیٹکس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پولیٹکس ہی جوائن کرنا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے ووٹ کا اندراج کرنا ہے, آپ نے اپنا NIC, آپ کے پاس NIC ہونا چاہیے آپ کا اپنا, تاکہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ ضائع نہ ہو, اور آپ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن یہاں پہ مل سکے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں, اور آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. جب تک آپ کا NIC نہیں بنے گا تب تک آپ کو آئیڈینٹی نہیں ملے گی, اور آپ کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز. دوسری چیز جو مجھے میرے ریسرچ کے دوران سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بلوچستان میں جب انہوں نے کاوشیں شروع کی تھی کہ 33% فیمیلز کو انہوں نے وہ پالیٹکس میں لے کر آنا تھا ان کا, تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ خواتین جنہوں نے پالیٹکس جوائن کرنا چاہی تھی ان کو پالیٹکس کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہی نہیں تھا. جب جیسے تیسے کر کے ان کو سیٹس وغیرہ مل گئی تو انہیں جو خواتین کام کرنا چاہتی تھی ان سے کہا یہ جاتا تھا کہ جی پالیٹکس کے ساتھ آپ کا کیا کام, ہم آپ کو 5-6 مشینیں لے دیتے ہیں, آپ سلائی مشینیں لے لیں اور کوئی سینٹر وینٹر کھول لیں, چلا لیں, پالیٹکس ہمارا کام ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. تو جو خواتین کام کرنا چاہتی تھی انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا. دوسری چیز یہ کہ آج تک بلوچستان میں خاتون میئر جو ہے وہ نہیں اپوائنٹ کی گئی, تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ ہر فیلڈ میں پالیٹکس میں بھی خواتین جو آگے آنا چاہ رہی ہیں, جو کام کرنا چاہ رہی ہیں, اور جنہوں نے کافی عرصہ اپنا جو ہے اس فیلڈ کو دیا ہے, سرو کیا ہے, انہیں ٹکٹ دیا جائے, اور ایسے جگہوں سے ٹکٹ دیا جائے جہاں پہ وہ جیتے بھی اور انہیں کام بھی کرنے دیا جائے. کچھ ایشوز ایسے ہوئے تھے جہاں پہ ایسی خواتین کو سامنے لے کر آئے تھے جنہوں نے پالیٹکس میں کبھی قدم رکھا ہی نہیں, کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں, اور جو خواتین کام کر رہی تھی اتنے عرصے سے وہ اسی امید پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ ٹکٹ انہیں ملے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ ایسی خواتین کو ٹکٹ ملا جو راتوں رات
یہ پالیٹکس میں آئی اور آتے ساتھ وہ جیت بھی گئی ہیں اور پھر ان کو سیٹ وغیرہ بھی مل گئی. لیکن پرابلم وہاں پہ یہ آئی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی سیلری کیا ہے اور آپ کام کیا کرتی ہے, کہتی ہے سیلری تو جو ہے ہمارے جو ہسبینڈ وغیرہ ہیں وہی لے لیتے, ہمیں نہیں پتا سیلری کتنی ہے. مطلب یہ کہ آپ اویئرنیس لیول آپ دیکھیں کہ خواتین میں اتنی بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کی سیلری کیا ہے, ان کا کام کیا ہے, اور اس کے باوجود وہ ایسی جگہوں سے جیتی ہیں مطلب وہ کبھی پالیٹکس میں رہی ہی نہیں اور وہ پھر بھی جیتی ہیں, اور جو پالیٹکس میں اپنا کام کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, کوششیں کر رہی ہیں, انہیں سامنے نہیں آنے دیا جاتا. تو ایسی خواتین کو سامنے لانا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی جیسی اور بھی خواتین جو پالیٹکس جوائن کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. اور جیسے ابھی جنہوں نے پریزنٹیشن دی, میں ان کی اسٹوری سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی. آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے ہارنا نہیں ہے. آپ کو ہر, چاہے وہ پالیٹکس ہو یا کوئی سی بھی فیلڈ ہو, آپ کو ہر فیلڈ میں نا گرانے کی کوشش کی جائے گی, آپ کو دھکا دیا جائے گا, آپ کے سامنے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ آپ دوبارہ کبھی اٹھ کے کھڑے ہی نہ ہو. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ پارلیمنٹ میں جو کھڑی تھیں اور اسمبلی میں یا کہیں پہ بھی جب انہوں نے کہا کہ لوگ ان کے اوپر ہنسنے شروع ہو گئے, تو اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ تو شرمندہ ہو جاتا اور چپ کر کے بیٹھ جاتا اور چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ ختم کر کے بیٹھ جاتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, اور سارے لوگ نے میرا اتنا مذاق اڑایا. تو آپ لوگوں کی ہنسی سے بالکل مت ڈریں. لوگ ہنسیں گے, لوگ آپ کے اوپر نکتہ چینی بھی کریں گے, آپ کو گرانے کی کوشش بھی کریں گے, کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے گرنا بھی ہے, آپ نے اٹھنا بھی ہے, آپ کو چوٹ بھی لگے گی, لوگوں کی ہنسی بھی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, لوگوں کے تانے بھی آپ کو سننے پڑیں گے, غلط سلط باتیں بھی آپ کو لے کر اور آپ کے کردار کو لے کر کی جائیں گی. لیکن اس سب سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے ہارنا نہیں ہے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ نے ایک فیلڈ چن لی ہے تو آپ کو اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. آپ کو اپنے گھر سے بہت بھی جو شکریہ ہے فضا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت تھینک یو. شکریہ فضا. آپ نے بھی کوئٹہ بلوچستان سے ہمارے ساتھ اور جرنلسٹ ہیں, بہت اہم کام خواتین کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. فضا, ہم چاہیں گے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹری بنائی تھی اگر وہ شیئر کر دیں گروپ میں تو بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ یہ تمام باتیں تقریباً تمام صوبوں سے سیم مسائل سامنے آ رہے ہیں. میری تمام بہنیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا, میں سب آپ سب کی طرف آؤں گی. تو سائمہ, آپ نے کہا کہ آپ کا مائک میوٹ کر دیا گیا ہوسٹ کی طرف سے, شاید وہ میٹنگ کے درمیان میں ہم اکٹھا بول رہے تھے, تو پلیز پہلے آپ اپنی بات پوری کر لیں, پھر میں میری پاس لائن میں کافی لوگ ہیں, سب کی طرف میں باری باری آ رہی ہوں. آپ کا اپنا یہ فلور ہے, ضرور بات کریں, لیکن ایک کے بعد دوسرے کو مجھے سب کو دعوت دینی ہے. جی سائمہ, آپ بات کریں گی, سائمہ وہاڑی سے. جب تک سائمہ کا مائک سیٹل ہوتا ہے, میں جانا چاہوں گی سائرہ لاشاری این ڈی ایف سندھ سے, آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. سائرہ, آپ کے کیا کمنٹ ہے؟ جی میڈم, میڈم بہت اچھا لگا جی میڈم پلیز. شمیلہ کو سن کر کے, بہت بہت زیادہ یہاں بیٹھے بیٹھے اتنا حوصلہ ملا کہ لگتا ہے کہ بس جی بس اب اٹھے, اب کچھ کرے نا. بہت اچھا لگا ان کی چیزیں کو جی سن کر کے. اور انہوں نے بات کی کہ انہوں نے ڈسیبلس کے لیے جو ہے وہ ریمپ کا بھی ایک بل جو ہے وہ پاس کروایا تھا شاید وہاں سے. تو میڈم کو یہ بالکل ریکویسٹ ایسے ہی. کرنی تھی کہ میڈم اب ریمپ سے آگے تھوڑا اور بھی سوچیں, صحیح ہے, کیونکہ ڈسیبل لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کے سپورٹ کی نا, صحیح ہے. تو ان کے لیے ایکسیسیبل انوائرمنٹ کے لیے مزید کچھ کام کریں تو ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. تھینک یو میڈم. بہت شکریہ, بہت شکریہ سائرہ. جی صبا حکیم, صبا آپ کا ہینڈ ریز ہے بیٹا, اس کے بعد مجھے آگے موو ہونا ہے. میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف. جی میم السلام علیکم. وعلیکم میم مجھے السلام. بس یہ دینا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اتنی اچھی مطلب ریئلسٹک اگزامپلس دی ہیں جو کہ بالکل ہی ریئل لائف پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور ان کی مجھے ایک تو پوئٹری بہت اچھی لگی ماشاء اللہ, جو بیچ میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینیج کر کے جو چلی ہیں, اوپر سے انہوں نے بہت اچھی اگزامپل دی ہیں. اور اسپیشلی وہ والی اگزامپل جو ایک یہ وائٹ چادر والی تھی اور جی جی خربوزے والی تھی نا, مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی. اینڈ شی از ریئلی گریٹ اینڈ نائس پرسنالٹی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ صبا. جی بسم اللہ الرحمن صاحبہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈم شمیلہ صاحبہ نے بھی آپ کے ساتھ کا تذکرہ کیا کہ ہم کیسے مل کے چلے تھے.
इस सारे के दरमियान अगर W3P को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत से न्यू यूथ है हमारे साथ, उन्हें मीनिंग मालूम होगा। मैडम शमीला साहबा ने भी उसका जिक्र किया। जी बिस्मिल्लाह इरम साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम बहुत क्लियर है, बात कीजिए। जी, सबसे पहले तो पौधा की शुक्रगुजार हूँ कि आज पौधा की दही खवातीन की मुलाकात एक ऐसी पुरवकार शख्सियत से करवाई है जो रोल मॉडल है। आप यकीन जाने शमीला और मेरा सफर 2001 से इकट्ठा शुरू हुआ था। मैंने इस खातून नॉलेज रखने वाली खातून, जब जिक्र होता है शमीला का तो हमें फख्र होता है। शमीला ने जिस तरह पंजाब असेंबली में जनूबी पंजाब की बल्कि खवातीन की नुमाइंदगी की, एक्सीलेंट, और उस पे इंफॉर्मेशन के साथ, दलाइल के साथ, ये शमीला की बहुत बड़ी काविश है। शमीला की आज नेट तक रसाई की मुझे समझ नहीं आई, शमीला तक तो खुद रसाई बहुत आसान है। आप एक वॉइस मैसेज छोड़ें कि शमीला आपसे मिलना है। हेलो जी जी मैडम सुन रहे हैं हम। कि शमीला आपसे मिलना है, तो यकीन जाने ऐसी मेजबान कि खुद मुलाकात के लिए वक्त भी देना, और मैं तो इसे, मेरी तो बड़ी बहन है और इनके बच्चों के साथ इनका बतौर रोल मॉडल किरदार बताऊं तो यकीन जाने कि मैंने खुद उस चीज में बहुत कुछ सीखा। और शमीला ने जिस तरह से इनकी जो रेजिडेंस है वो गला मंडी में है, और ये वहां पर जब पब्लिक के साथ डीलिंग कर रही होती हैं, मैं हैरान होती हूँ। जनूबी पंजाब में यकीनन खवातीन को बेशुमार मसाइल है, लेकिन वहां पर उम्मीद की एक किरण शमीला जैसी खवातीन भी हैं। दूसरी बात करूंगी, जो शमीला ने मुश्किलात बताई, यकीनन मुश्किलात जिंदगी के हर फील्ड में, जब हमारी टीचर्स इब्तिदा में बसों पे चढ़ के पढ़ाने जाती थी तो मुश्किलात तो उनको भी थी, नजरों से, जुबान से, हर चीज से। लेकिन अगर सियासी अमल तसलसल के साथ जारी रहता तो शमीला को देखकर शनादियाँ आती, इंफॉर्मेशन के जरिए दलाल, ये खवातीन हकीकत आइंदा हैं। शमीला ने जो अपना सियासी कैरियर का बताया, यकीन जाने हम सबका सियासी कैरियर ऐसा ही है। मैं समझती हूँ कि शमीला के हस्बैंड जो मेरे भाई असलम साहब, उन्होंने शमीला को बहुत ताउन किया, बहुत साथ दिया। और ये बात होती है कि जब आप अपने घर वालों की नजर में आप वो मान रहे होते हैं कि इस खातून में ये सलाहियत है, तो वो आपके बाजू होते हैं, वो आपके साथ चलते हैं। एक्सीलेंट पौधा की मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी खवातीन को हम कॉन्फ्रेंस में बुलाएं, रोल मॉडल के तौर पे पेश करें कि ये देखें, बिहाड़ी एक छोटा सा कस्बा है, कोई ज्यादा बड़ा जिला नहीं है बिहाड़ी, लेकिन साफ सुथरा। और शमीला की वहां पे डेवलपमेंट, लोगों के साथ लिंक्स, आप जितनी एमपीएस मैं पंजाब में से जानती, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से भी खातून एमपीएस 2 टेन्योर में शमीला के साथ रही हैं, लेकिन मैं उन्हें भी एग्जाम्पल देती थी कि आप वो खातून उसकी वजह क्या थी, शमीला ने ग्रास रूट के मसाइल देखे थे। जब वो उसे मौका मिला तो उसने उस मौके को अवेल किया और जाकर जो है वो बात असेंबली तक पहुंचाई। W3P की बात करूंगी, UNDP का एक प्रोजेक्ट था जो वुमेन मिनिस्ट्री के ताउन से पाकिस्तान में शुरू हुआ कि पाकिस्तान में जितनी भी खवातीन काउंसलर्स, पहली दफा 40,000 खवातीन काउंसलर्स आई थी, जिस तरह भी आई थी कि इनको अब ट्रेंड कर दिया जाए। उनकी ट्रेनिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था, शमीला और मेरा सफर मैरियट वो मार्गला होटल से 2001 से इकट्ठे एक ही कमरे में हम थे और हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ। वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट से ग्रेजुएट और खवातीन को, 2-2 खवातीन को बुलाकर TOT से गुजारा गया था, और फिर वो खवातीन
फील्ड में गई थी और उन्होंने वहां पर काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी, यानी औरत के जरिए सीखे, उसकी हिचकिचाहट खत्म हो, वो बात कर सके, वो मसाइल बयान कर सके और ये खवातीन उन रोल मॉडल हों उन खवातीन के लिए। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट था। इसी प्रोजेक्ट के बाद WPS शुरू हुआ, वुमेन पॉलिटिकल स्कूल, के जी खवातीन को सियासी अमल में शमूलियत के लिए हर किस्म की ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटीज, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाए। काश लोकल गवर्नमेंट सिलसिला रहता तो आज बहुत सारी खवातीन और ज्यादा सियासी अमल में बेहतर अंदाज से शामिल हो सकती थी, लेकिन पौधा ने खवातीन को लोकल गवर्नमेंट का गैप जो है उसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है जूम मीटिंग के जरिए कि वो बात करें अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने मसाइल को उजागर करें, और वो जब बोलना सीख जाएंगी, बात करना सीख जाएंगी, तो वो सियासी अमल में शमूलियत का जब भी वक्त आएगा इनके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, इनके हाथ कांपेंगे नहीं, इनकी जुबानें खुद फैसला करने के अमल में शामिल होंगी। अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह साहिबा, वक्त की कमी है, 4:20 हो गए। जी जी, रोल मॉडल हैं और मैं तो अपने बच्चों को भी शमीला की मिसाल देती हूँ। बहुत शुक्रिया। जी एक बात कहना चाहती हूँ मुझे, एक बात और कर सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। जी जी, बात कीजिए। ठीक है, मैं बात करूँ? जी जी, आप बात कर लीजिए। जी, अच्छा, आपने मुझसे कहा था कि सियासतदान आना चाहती हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूंगी कि जब तक आपके घर के मर्द आपको इजाजत ना दें, आप हरगिज सियासत के खारदार मैदान में कदम ना रखें, क्योंकि अगर मर्द आपकी बैक पे नहीं है ना, तो आपको कोई भी सियासत में कामयाब होने नहीं देगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ले लें, माशी मसाइल ले लें, इसके लिए हर औरत अपने मर्द की दस्ते नजर होती है। तो इसलिए बेहतर है कि जब घर वाले खुशी से इजाजत दें तो सियासत में कदम रखें, वो आपके साथ चलेंगे, वरना माशरा आपको जीने नहीं देगा। आप देखें, जो ख्वातीन सियासत में आई जिन्होंने बराह रास्त इलेक्शन लड़ा, वो थी जिनके हस्बैंड किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए, वरना हमारे जैसी आम औरत को कोई पार्टी टिकट नहीं देती, वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़कर नहीं आ सकती। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। बाकी बात फंड की है, तो ख्वातीन को जो मसाइल होते हैं तो फंड भी नहीं दिए जाते। मुझे जो थोड़ा बहुत फंड मिला मैंने ख्वातीन के इदारों में लगाया, या मेरी सबसे बड़ी जो काविश थी कि मैंने एक शेड बनाया स्कूल के बाहर, लड़कियों के स्कूल के बाहर, ताकि उनके पेरेंट्स वहां बैठ के अपनी बच्चियों को बिजली लेके जा सके। क्योंकि जब मैं वुमेन कॉकस की जनरल सेक्रेटरी थी पंजाब असेंबली में, तो हमने यही सोचा था कि हमें जो भी फंड मिलेगा ख्वातीन की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, ताकि बाकी लोग भी बात कर सके। और बिस्मिल्लाह का भी बहुत शुक्रिया। जी, आसफा साहिबा, आपका कब से हैंड रेज है? आप प्लीज बात कीजिए और अपने जिला का जरूर बता दें कि आप कहाँ से बात कर रही हैं। बिस्मिल्लाह साहिबा और सबा हकीम, प्लीज अगर आप बात कर चुके हैं तो हैंड डाउन कर ले ताकि मैं नेक्स्ट मूव। आसफा, बात कीजिए प्लीज। आसफा, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट होंगी तो आप बात कर सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं पौधा ऑर्गेनाइजेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस वेबिनार को अटेंड कर सकूँ। थैंक यू सो मच मैडम। एंड सेकंड वन, मैडम शमीला, मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना उन्होंने एनकरेज किया। क्या मैडम इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? कुछ मुझसे मिस हो गया। जी बिल्कुल, हम शेयर कर देंगे, हम सबके साथ शेयर करते हैं। आपको फेसबुक पे भी ये लाइव चल रहा होता है, वहां से भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। मैं बेसिकली नसीराबाद से हूँ, बलूचिस्तान से। मैंने किसी फ्रेंड से सुना था पौधा के बारे में, कोई पौधा का एक मैंने बैग देखा था व्हाइट कलर का। जी, जब मैंने वो बैग देखा, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में फुल डिटेल बताई, तो मैं बहुत मुतासिर हुई। फिर मैंने आप लोगों से राब्ता किया कि मुझे भी इसमें मेंबर बनाए ना, मैं इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह को अटेंड करना चाहती हूँ।
اور ابھی میری دلچسپی اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں پودا کے ساتھ مل کے اپنے ڈسٹرکٹ میں کام کرنا چاہتی ہوں وومین امپاورمنٹ پہ، عورتوں کے لیے. کیا اس کے لیے نصیر آباد میں کوئی ایسی اپورچونٹی نہیں ہے؟ آصفہ آپ پلیز اپنا کنٹیکٹ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ چیٹ باکس میں، آپ کے ساتھ جی رابطہ میڈم. کریں گے، کیونکہ ابھی میں سب کے سوالات، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو اس میٹنگ جی میں دیکھ میڈم. کے، اور آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے بھی انشاءاللہ ضرور جو ممکن ہوا آپ کے ساتھ آپ کے ضلع میں بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی. سائمہ بطول آپ کا کافی دیر سے ہینڈ ریز ہے، آپ بات کریں. طلعت آپ کا کافی لیٹ ہینڈ ریز ہوئے، میں آپ کی باری تھوڑی دیر بعد لاؤں گی. جی سائمہ بات کیجیے پلیز. جی سب سے پہلے تو میں، کیونکہ میں مسلسل اس ویبینار میں جب میم شمیلا غائب ہو جاتی تھی تو میں بات کرتی رہی ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میں سب سے پہلے پودا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو سفر ہم نے اس سال کے شروع میں اسٹارٹ کیا میرے والے ویبینار سے، میم شمیلا نے اس کو اٹینڈ کیا اور آج وہ خود ہماری ہوسٹ ہیں، ہماری اسپیکر ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. یہی اسٹرینتھ ہے، یہی وہ ریلیشن شپ ہے، یہی وہ کنیکٹیوٹی ہے جو پودا کی وجہ سے بنتی ہے. سب لوگ میم شمیلا کی پریزنٹیشن کو، ان کی باتوں سے بڑا انسپائر ہو رہے ہیں. تو میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جن کو موقع ملا نہ صرف میم شمیلا کے ساتھ بلکہ بسم اللہ ارم کے ساتھ کام کرنے کا. ان لوگوں کی جو انہوں نے ٹریننگ لی، یہ صرف ویمن کاؤنسلرز کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہ خواتین جو ہیں ہماری سینئرز رول ماڈلز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لٹرلی یہ نہیں کہ یہ صرف باتیں کر رہی تھی. دیکھیے پریکٹیکل تو یہ ہے کہ میری خود کی آج انتہائی طبیعت خراب ہے اور میں ساتھ ہوں آپ لوگوں کے. میم شمیلا کے گلے میں آپ کو کالر دکھ رہا ہوگا، میری ان سے فون پہ کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی. طبیعت ان کی بھی کافی خراب ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ دے رہی ہیں. ہمیں ڈسٹرکٹ میں کسی بھی خاتون کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ضرورت پڑی ہے، کسی بھی خاتون کو، چاہے اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہے نہیں ہے، جو بھی ہے، میم نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا، سب کو سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ صرف باتیں نہیں ہیں، واقعی یہ اس طرح کی خواتین جو ہیں ہماری ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور اس طرح کے ویبینار جو ہماری ہمت کو اور بڑھائے ہونے چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ سائمہ. میڈم سمینہ صاحبہ کا کافی دیر پہلے سے ہینڈ ریز تھا. میڈم سمینہ آپ ہیں پلیز، آپ کے کیا کمنٹ سے بات کر لیجئے. سمینہ نذیر صاحبہ پریزیڈنٹ پودا. جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب کو بہت سلام. میرے ساتھ آپ کی بڑی پیاری ساتھی آج موجود ہے، ڈاکٹر نگینہ صدف میرے دفتر آئی ہوئی ہیں. السلام علیکم. خوش آمدید ڈاکٹر نگینہ صاحبہ، خوش آمدید. کہہ رہی ہیں کہ ساری میری سے آج آپ کو میری جگہ پہ یہ بات کریں گی. جی ڈاکٹر نگینہ. جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ہم سب آپس میں ایک کمرے میں بیٹھ کے سب باتیں کر رہی ہیں اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو ہو رہی ہے. اور میری پرانی سہیلیاں، یہ دیکھو بشرا آ گئی دانت نکالتی ہوئی میری پرانی سہیلیاں بات کر رہی ہیں. بشرا ابھی بسم اللہ ارم بات کر رہی تھی اور مجھے وہ پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے 2001 جب ہم نے W3 کی دی تھی ٹریننگ، کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ ہی ماسٹر ٹرینر ہوں W3P کی نا، جو ہم نے وومن کاؤنسلرز کو ٹریننگ دی تھی. تو وہ مجھے سارا وقت یاد آ رہا تھا اور میں سمینا جی سے ڈسکس کر رہی تھی، یار یہ تو میری ساری سہیلیاں بول رہی ہیں. تو کہتی ہیں چلے ہم بھی ہینڈ ریز کرتے ہیں، تو آج آپ بات کریں. تو بہت اچھا لگا ہے الیکشن کے حوالے سے. اور الیکشن کے حوالے سے بس میرا خیال ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ ان کو آپ سب کیا کہتے ہیں کہ اگلا سیشن میڈم نگینہ سے کرائیں الیکشن کے حوالے سے؟ ذرا اپنے مائک کھول کے اپنی رائے کا اظہار کریں. جی جی بالکل ضرور. ایک سیشن ایوری ون از ایگریڈ. اور ہم نگینہ صاحبہ سے پہلے تو الیکشن سے پہلے میڈم ہم چاہیں گے جو 8 مارچ ہے نا خواتین کا عالمی دن، جو کہ اگلا بدھ ہے، اس میں نگینہ صاحبہ ہم سب کی ہمت بنانے کے لیے گانا بھی سنائیں، پھر اس کے بعد ہم ان کی گفتگو بھی ساری سنیں گے. عورتوں کے سیاسی حقوق کے حوالے سے بالکل. جی میں حاضر. جی 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 میڈم بے حد شکریہ. اور نگینہ ہم آپ کو ہر ویبینار میں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا وہ تو سنا دو نا، بچیوں کو پڑھاؤ.
बहुत सी चीज सुनाऊंगी इस वक्त। अच्छा चले, ठीक है जी, इंशाल्लाह बात होगी। मार्च तो फिर अगले वेबिनार में हम डॉक्टर नगीना को कहेंगे कि कुछ तैयार करके लाए। हम 8 मार्च को इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया शमीला साहिबा, आपको सुना, आपने बहुत ही जबरदस्त मालूमात दी और अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारी हौसला अफजाई की और बड़े अरसे के बाद नगीना साहिबा को, डॉक्टर नगीना को आप हमारे सामने ली, इसके लिए भी हम आपके बहुत मशहूर हैं जी। हैंड रेज है काफी सारे और टाइम बहुत थोड़ा है। मैडम 1 मिनट, एक दो क्वेश्चन मैं ले लूं मैडम, एक दो हैंड काफी देर से रेज है, मैं उनकी बात सुन लूं। हीना आहान कौन है प्लीज? आप मुझे फर्स्ट टाइम नजर आई हैं, आप अपने तारफ देते हुए प्लीज बात कीजिए, थोड़ा सा इख्तिसार के साथ बात करें क्योंकि 4:30 मीटिंग एंड होने का टाइम हो चुका है। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना कहाँ से है मैडम, ये है। जरूर बताइएगा। जी मैं बिल्कुल आपको ब्रीफली बताती हूँ। आई एम फ्रॉम मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, और मुझे बुशरा ने बताया था पौधा के बारे में। बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे बुशरा तबस्सुम ने मुझे बताया था, और मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। बेसिकली आई एम एरिया सेल्स मैनेजर जैज़, और मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में, और स्पेशली बुशरा के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन भी होता है। लास्ट टाइम जब आप लोगों ने विजिट किया मुजफ्फराबाद तो मुलाकात नहीं हो सकी, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग आएंगे वी वेलकम यू। और एक बात मेरी यहाँ पे एक बहन ने की, मैं बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम ही आज सुन रही हूँ और बहुत से लोगों को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की कि आप अगर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आपके घर के मर्दों का की अवेयरनेस और उनकी अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी कि बीइंग अ मदर्स, हम जो ख्वातीन जो माएँ हैं, बहनें हैं, हमें अपने बच्चों की ग्रूमिंग जो है फ्रॉम द डे फर्स्ट ही ऐसी करनी चाहिए कि वो विमेन एम्पावरमेंट को वेलकम करें और उस चीज़ को वो जो है वैल्यू करें, ताकि किसी भी फील्ड में, लाइक आई एम द फर्स्ट एरिया मैनेजर इन जैज़ और 4th वन हूँ मैं पूरे नेशन में, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी फील्ड आपके लिए डिफरेंट नहीं है और आप लोग हर फील्ड में अपना इनपुट डाल सकते हैं। और पौधा जो अपना काम कर रहा है विमेन डेवलपमेंट के ऊपर, मैं रियली अप्रिशिएटेबल और ऑल द बेस्ट। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू, एंड स्पेशली बुशरा कि इसने मुझे इतने अच्छे फोरम के बारे में बताया जहाँ पे इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन हो रही है और ख्वातीन को एम्पावर करने के लिए इतने अच्छी तरीके से कैजुअली बात की जा रही है कि हर बात दिल में उतर रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैडम थोड़ा सा हिना मैडम का शुक्रिया अदा करूं। हिना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीटिंग हमारी को ज्वाइन किया। इंशाल्लाह पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अमल होते हैं हमारे पौधा प्रोग्राम में। वेलकम, मोस्ट वेलकम। उम्मीद है कि आप नेक्स्ट भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहा करेंगी। थैंक यू। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बुशरा, आपने बहुत जबरदस्त मुझे इस फोरम में आपने मुझे ऐड किया, मैं रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हिना। आप प्लीज अगर चैट बॉक्स में अपना कांटेक्ट हमारे साथ शेयर कर दें। एक चूंकि हमारी पहली जो हैंड रेज हुआ है गलगित से शीरी अख्तर, आप बहुत मुख्तसर से बात करें और उसके बाद मैडम शर्मिला आज के सेशन को कंक्लूड करेंगी। बाकी बहनों से माजरत करूंगी क्योंकि टाइम 2 से 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं। शीरी प्लीज बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे वेबिनार में शामिल हुई हूँ, क्योंकि दिसंबर तक तो हमारा था यूनियन काउंसिल के इलेक्शन थे यहाँ इस्लामाबाद में, जो पोस्टपोन हो गए थे। जनवरी फरवरी ये ठंडा इलाका है हमारा जीबी का, तो लोग यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो मैं आपका सही तरह अटेंड नहीं कर सकी। फेसबुक में अटैच रही हूँ आपके इस प्रोग्राम के साथ। अभी जो शमीला साहिबा है उनसे मैं इनको दाद देती हूँ। मैं वो डिटेल में तो नहीं सुनी उनकी लेक्चर, मैं फेसबुक पे सुन लूँगी। अभी अप्रिशिएट करती हूँ और इत्तेफाक भी करती हूँ जो ख़वातीन हमारी आती हैं सियासत में, बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सियासत में आई हूँ, एक्स MP हूँ जीबी की और मुस्लिम लीग नून की वर्कर भी हूँ। क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ इस फील्ड में हूँ। तो बिल्कुल एग्री करती हूँ अपने घर के जो हमारे मेल्स हैं, मेल मेंबर हमारी ख़वातीन का साथ दें ताकि हमारी ख़वातीन इस फील्ड में आएँ और काम कर सकें। बाकी पोटा को तो मैं ऑलवेज सैल्यूट पेश करती हूँ कि वो ख़वातीन की प्रमोशन के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कोई भी शोबा है, हमें मोटिवेट करती है, हमें अपने साथ लेके चलती है। मैडम समीना नज़ीर, पोटा की पूरी टीम को एप्रिसिएशन और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया शिरीन। कौसर मोरो सिंध से पहली बार आई हैं, क्योंकि बड़े अरसे से मैं फोन पे बात करती हूँ कि आके बात किया करें। कौसर बहुत मुख्तसर से अपने कमेंट्स दें ताकि हम सेशन कंक्लूड करें। 5 मिनट ऊपर हुए जाते हैं और मैं कोशिश मेरी ये है कि हम ऊपर टाइम ना लिया करें। कौसर मोरो सिंध, आपका हैंड रेज है, आपने कोई क्वेश्चन करना है, कोई कमेंट है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मैडम की बातों से मैं बहुत मुतासिर हूँ। यानी कि मैम एक बात मुझे ये कहनी थी कि जैसा कि मैडम ने बोला कि भाई अगर घर के जो हस्बैंड हैं या जैसे भाई हैं किसी के, तो अगर वो सपोर्ट करते हैं तो सियासत में आना चाहिए। लेकिन हमारी सिंध में तो ये है कि हमें अगर घर वाले सपोर्ट भी करते हैं तो फिर भी यानी कि जो औरत के हुकूक के हवाले से, औरत के हवाले से, यानी कि जितनी भी हमारी ओहदेदार हैं औरतें, तो उनको यानी कि इतनी सहूलतें नहीं है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ऑफ रोज में। तो इस हवाले से मैं मैम से पूछना चाह रही थी कि क्योंकि काफी जो हमारी लेडीज हैं वो दिल शिकस्त भी हो गई हैं, क्योंकि मैं खुद भी पार्टी में काम करती हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करता है। आगे ये सुनने को मिलता है आप इतनी मेहनत भी करते हैं लेकिन आपको यहाँ पे कोई सिला नहीं मिलता। जी बहुत शुक्रिया। आपको इंशाल्लाह इस पे जरूर जवाब देंगे, अभी भी और बाद में भी। हम ग्रुप में हैं चूंकि। मैडम शमीला, मैं कहूंगी कि आज के सेशन को कंक्लूड करें। और आपके लिए एक सवाल भी सुगरा बानो का आया हुआ है कि वो सदर हैं विमेन यूथ विंग की, और अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहें तो उन्हें कहाँ से, काउंसलर से, चेयरमैन से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो प्लीज मैम आप इनको मैं चैट में भी जवाब दे सकती हूँ और आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं अभी सेशन को, आज की गुफ्तगू को। जी, मैं सबसे पहले तो वजाहत करना चाहती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम बहुत क्लियर आ रही है। जी, आपने पूछा था W3P क्या है? ये वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट था, जिसके इंचार्ज शफकत महमूद साहब एक्स ब्रिगेडियर थे, हमारे उस्ताद भी वो थे। और दूसरा WPS का पूछा था, वुमेन पॉलिटिकल स्कूल। ये पंजाब गवर्नमेंट ने UNDP के साथ मिलकर ख्वातीन की ट्रेनिंग के सिलसिले शुरू किए थे। तो आपने चूंकि इन दोनों के बारे में पूछा। तीसरी बात ये कि आपने कहा कि वो अपनी कहाँ से आगाज करें। आगाज तो अपने घर से होता है। जब घर से निकले तो सबसे पहले आप अपनी यूनियन काउंसिल से अपने सफर का आगाज करें। यूनियन काउंसिल बुनियादी इकाई है, जो कुछ आप वहां से सीखते हैं वही आगे चल के जिंदगी में आपके काम आता है। और मैं आखिर में पौधा की दोबारा शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो देहाती ख्वातीन की, बहनों की जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए हम इस सफर में उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम गुफ्तगू को, अपनी जिंदगी के तजर्बात को बाकियों के साथ शेयर किया। यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि आज की इस मीटिंग के बाद काफी सारी मेरी बहनें हिम्मत करेंगी कि वो सियासत के अमलन सफर में शामिल हो। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। अगले हफ्ते 8 मार्च है, इस शमूलियत को और बढ़ाएं और औरतों का जो आलमी दिन है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से ये वर्चुअली मिलने में, बातचीत करने में और अपने अहदाफ को सेटल करने में मिलकर शामिल होंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की देहाती ख्वातीन पाइंदाबाद। खुदा हाफिज। वाजिद काफी देर से कैमरे ऑन है, साथ साथ आपको पिक्चर्स ले नाहिदा, आज ग्रुप फोटो नहीं बनानी है? ऐसी कुछ के थे ना इसलिए। जी मैडम, आज ग्रुप फोटो नहीं बनानी? ग्रुप फोटो जी, ग्रुप फोटो। हाँ, इतनी प्यारी आपको बस फोटो है तो आपको फायदा उठाना चाहिए, है ना? ये फोटो तो ज्यादा यादगार बन गई। बैठो ना। जी जी, जल्दी से बना ले प्लीज सब अपने शुरू होने वाली है। जी जल्दी जल्दी तस्वीर बना लीजिए ताकि तलत ज़ाहिदा को वालेकुम अस्सलाम। तलत ज़ाहिद सब साइड पे कर ले। ये गिलगित की। हाँ, ये तो मैं डॉक्टर नगीना को तारफ करा रही हूँ सारों का। ये कॉन्फ्रेंस पे आई थी। जी जी जरूर। अच्छा जी, फोटो और दूसरा बहुत शुक्रिया जैज की एरिया मैनेजर को लाने का। बन गई फोटो? जी जी बन गई यकीनन।
उनकी तो बहुत चाय पीते शुक्रिया, हुए खुदा बनी जी। हाफिज। चाय पी जा रही हो। मैडम शमीला भैया शुक्रिया आपका। तलत का काम ज्यादा आ रहा है, चेहरा कम आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। नगीना कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगली दफा ऐसे बात कप होगी हमारे लिए आपसे, भी लेती हैं। व्हाट्सएप पे बात होगी आपसे, ठीक है? अगले हाँ। हफ्ते हम डॉक्टर नगीना से ओके। फुल सेशन लेंगे। नहीं, मीटिंग के दौरान सब अपने अपने घर से चाय का कप साथ रख सकते हैं। खुदा हाँ जी, हाफिज। नेक्स्ट आज टाइम आपको खुदा दावत है हाफिज। अगली कॉन्फ्रेंस में, आप सब जो है खुदा वो मेरी हाफिज। तरफ चाय पिए और अपनी अपनी चाय साथ ले आए। ओके मैडम, जी ओके जी ओके मैडम, ठीक है। ओके, थैंक खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। यू।